کبھی سوچا ہے کہ کیا قدیم پیشگوئیاں ہمارے آج کے ٹیکنالوجی سے بھرے دور کی خبر دے سکتی تھیں؟ اسلامی روایات میں ایک ایسی ہی بہت ہی حیرت انگیز کہانی ملتی ہے۔ یہ ایک عظیم جنگ کی داستان ہے جہاں ایک مسیحا کا مقابلہ ہوتا ہے ایک ایسے دھوکے باز سے جو ٹیکنالوجی کا استعمال کرتا ہے، مطلب مصنوعی بارش برسانا، ڈیجیٹل بھوت دکھانا، ایسی چیزیں۔ آئیے اس آخری جنگ کی کہانی کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ تو یہ ساری کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اس کی جڑیں ایک بہت ہی پراسرار اور حقیقی واقعے میں ہیں۔ یہ ایک پرانے زمانے کے ملاح کی کہانی ہے جس کا جہاز طوفان میں بھٹک گیا اور وہ ایک ایسی ہستی سے جا ملا جسے مستقبل کے راز معلوم تھے۔ لیکن اصل سوال تو یہی ہے کہ بھائی ایک دور دراز جزیرے پر زنجیروں میں جکڑا ہوا ایک شخص آنے والے وقتوں کے بارے میں اتنی صحیح پیشگوئیاں کیسے کر سکتا تھا؟ یہی وہ راز ہے جو اس پوری کہانی کی بنیاد ہے اور ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ سچ کیا ہے اور فریب کیا ہے۔ ذرا تصور کرے، ایک ملاح ہے، نام ہے تمیم داری۔ وہ اپنے جہاز پر سکون سے سفر کر رہے تھے کہ اچانک ایک شدید طوفان آتا ہے اور ان کے جہاز کو ایک بالکل انجان جزیرے پر لا پھینکتا ہے۔ یہ کوئی عام جزیرہ نہیں تھا اور ان کی یہ غیر متوقع دریافت تاریخ بدلنے والی تھی۔ جیسے ہی وہ لوگ جزیرے پر اترتے ہیں، ان کا سامنا ہوتا ہے ایک بڑے عجیب سے بالوں والے جانور سے۔ وہ جانور خود کو الجساسہ کہتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے جاسوس۔ یہ کوئی عام مخلوق نہیں تھی، اس نے انہیں ایک ایسی جگہ کا راستہ دکھایا جہاں ایک بہت بڑا راز قید تھا۔ الجساسہ انہیں ایک غار میں لے جاتی ہے اور وہاں کیا دیکھتے ہیں؟ ایک دیوے ہیکل شخص زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ اس نے ان سے جو پہلا سوال پوچھا، اس کی گونج آج بھی سنائی دیتی ہے۔ وہ پوچھتا ہے، مجھے بیسان کے کھجور کے درختوں کے بارے میں بتاؤ، کیا وہ اب بھی پھل دیتے ہیں؟ یہ صرف ایک سوال نہیں تھا، یہ ایک پیشگوئی کا آغاز تھا۔ جب تمیم داری نے اس کے سوالوں کے جواب دیے تو اس قیدی نے اپنی اصلیت بتائی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ المسیح الدجال تھا، یعنی اسلامی پیشگوئیوں کا وہ سب سے بڑا دھوکے باز جو آخری زمانے میں انسانیت کو گمراہ کرنے کے لیے آزاد کیا جائے گا۔ اچھا، اب صدیاں بیت گئیں، لیکن اس قیدی کے سوال آج پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہو گئے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ کس طرح اس قدیم پیشگوئی کو آج کی دنیا کے واقعات سے جوڑا جا رہا ہے، اور یقین کریں یہ تعلق حیران کن ہے۔ تو دجال کا پہلا سوال یاد ہے بیسان کے کھجوروں کے بارے میں۔ آج اگر ہم دیکھیں تو ذرائع کے مطابق وہ علاقہ جو کبھی بہت سرسبز تھا، اب پانی کی شدید کمی کی وجہ سے بنجر ہو رہا ہے۔ وہاں کھجور کی کاشت تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ اب یہ محض اتفاق ہے یا پیشگوئی کا پورا ہونا؟ پھر اس کا دوسرا سوال تھا بحیرہ طبریہ کے بارے میں، جسے سی آف گیلیلی بھی کہتے ہیں۔ اس نے پوچھا تھا کہ کیا اس کا پانی خشک ہو جائے گا؟ آج ہم خبروں میں سنتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج اور پانی کے زیادہ استعمال کی وجہ سے اس جھیل کی سطح خطرناک حد تک نیچے گر رہی ہے۔ یہ بات اس پیشگوئی کو حقیقت کے بہت قریب لے آتی ہے۔ اور آخر میں اس نے پوچھا زغر کے چشمے کے بارے میں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ بحیرہ مردار کے قریب یہ چشمے بھی اب تیزی سے سوکھ رہے ہیں۔ تو 3 سوال اور تینوں کے جواب آج کی دنیا میں نظر آتے ہیں، جو اس پوری کہانی کو اور بھی زیادہ سنجیدہ بنا دیتے ہیں۔ اچھا، یہاں سے یہ کہانی ایک بالکل نیا، آپ کہہ لیں کہ ایک سائنس فکشن جیسا موڑ لیتی ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ بیانیہ دجال کے فریب کو جدید ٹیکنالوجی سے جوڑتا ہے، اور یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جو آج ہمارے ارد گرد موجود ہے۔ پیش گوئیوں کے مطابق دجال ایک عالمی قحط کے دوران ظاہر ہوگا۔ ذرا سوچیں، جب زمین بالکل بنجر ہوگی تو وہ کلاؤڈ سیڈنگ جیسی ٹیکنالوجی استعمال کر کے آسمان سے بارش برسا دے گا۔ لوگوں کے لیے تو یہ ایک معجزہ ہوگا اور وہ اسے اپنا خدا ماننے لگیں گے۔ لیکن اس کا سب سے بڑا فریب ہوگا مردوں کو زندہ کرنا۔ وہ کسی شخص سے پوچھے گا، اگر میں تمہارے والدین کو واپس لے آؤں تو کیا تم مجھ پر ایمان لاؤ گے؟ پھر اے آئی، ہولوگرام یا وائس کلوننگ کی مدد سے 2 شیطان اس کے والدین کی شکل میں ظاہر ہوں گے اور اسے کہیں گے کہ دجال کی پیروی کرو۔ یہ ٹیکنالوجی کا شاید سب سے خطرناک استعمال ہوگا۔ اور اگر ہولوگرام بھی کافی نہ ہوئے تو یہاں نیورل لنک جیسی برین کمپیوٹر انٹرفیس ٹیکنالوجی کا ذکر آتا ہے۔ اس کے ذریعے دجال کسی کی آنکھوں اور کانوں کو بائی پاس کر کے سیدھا دماغ میں وہم اور جھوٹ ڈال سکتا ہے۔ یہ دھوکے کی آخری حد ہوگی۔ پرانی کتابوں میں لکھا ہے کہ دجال ایک سفید گدھے پر سفر کرے گا جو ہوا کی طرح تیز ہوگا۔
آج کل اس کی تشریح ایک جدید سفید ہوائی جہاز سے کی جاتی ہے جو دنیا بھر میں تیزی سے سفر کرنے کی اس کی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک بار پھر قدیم علامت اور جدید ٹیکنالوجی۔ تو جب دجال کا فریب اور اس کا ظلم اپنی انتہا پر پہنچ جائے گا، تب وقت آئے گا تاریخ کی سب سے بڑی اور آخری جنگ کا۔ یہ ہوگی نیکی اور بدی کی جنگ، حقیقت اور فریب کی جنگ، عیسیٰ اور دجال کے درمیان حتمی تصادم۔ اس آخری جنگ کے 4 بڑے اہم مرحلے ہیں۔ سب سے پہلے امام مہدی ایک عالمی رہنما کے طور پر سامنے آئیں گے، پھر خراسان سے دجال نکلے گا، اس کے بعد دمشق میں عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور آخر میں وہ اس جنگ کی قیادت کریں گے۔ پیشگوئی میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے ایک سفید مینار کے پاس اس وقت اتریں گے جب امام مہدی فجر کی نماز کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ وہ قیادت سنبھالنے نہیں آئیں گے بلکہ امام مہدی کی فوج میں شامل ہو کر دجال کے خلاف لڑنے آئیں گے۔ اور جب دجال کا سامنا عیسیٰ علیہ السلام سے ہوگا تو اس کا سارا جادو، سارا فریب اور طاقت ختم ہو جائے گی۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ ایسے پگھلنے لگے گا جیسے پانی میں نمک، اور آخر کار عیسیٰ علیہ السلام اسے باب لد یعنی گیٹ آف لد پر شکست دیں گے، جو آج اسرائیل کے ایک بڑے ایئرپورٹ کا مقام ہے۔ دجال کی شکست کے بعد دنیا میں ایک نئے دور کا آغاز ہوگا، امن اور انصاف کا دور۔ لیکن اس سکون کے پیچھے ایک آخری اور شاید سب سے بڑا خطرہ ابھی باقی ہے۔ اس دور میں زمین انصاف سے بھر جائے گی، غربت کا نام و نشان مٹ جائے گا، نفرتیں ختم ہو جائیں گی، یہاں تک کہ شیر اور بھیڑ بھی ایک ساتھ امن سے رہیں گے۔ یہ انسانیت کا وہ سنہری دور ہوگا جس کا ہمیشہ سے خواب دیکھا گیا ہے۔ لیکن ایک سوال ذہن میں آتا ہے، اتنی بڑی فتح اور ایسے کامل امن کے بعد کیا یہ دنیا ہمیشہ کے لیے ایسی ہی رہے گی، یا تاریخ کا ایک آخری اور زیادہ خوفناک باب ابھی کھلنا باقی ہے؟ اور پھر وہ دیوار ٹوٹے گی جسے ذوالقرنین نے بنایا تھا۔ اس کے پیچھے سے یاجوج اور ماجوج یعنی گوگ اور میگوگ کے بے حساب لشکر نکلیں گے، ایک ایسی تباہ کن طاقت کہ کہا جاتا ہے کہ خود عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ان سے لڑنے کا نہیں بلکہ پناہ لینے کا حکم دیا جائے گا۔ تو آخر میں یہ سوال بچتا ہے، جب قدیم پیشگوئیاں AI، برین امپلانٹس اور کلائمیٹ کنٹرول جیسی ٹیکنالوجی سے ملتی ہیں تو یہ ہمارے اپنے مستقبل کے بارے میں کیا بتاتی ہیں؟ یہ کہانی ایمان کی ہے، ٹیکنالوجی کی ہے اور اس آخری امتحان کی ہے جس کا سامنا شاید ہم سب کو کرنا پڑے۔